چل رہا ہے سورۃ الشمس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها قال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم۔ حضرات محترم، سورۃ الشمس یہ مکی صورت ہے، اور اس کو اس لیے سورۃ الشمس کہا جاتا ہے کہ لفظ شمس سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں مختلف چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ اللہ پاک کو یہ حق ہے کہ اللہ پاک جس چیز کی چاہے قسم اٹھائے، لیکن مخلوق کو یہ حق نہیں ہے کہ اللہ پاک کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھائے۔ مخلوق کس کی قسم اٹھائے گی؟ اللہ کی قسم اٹھائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھاتے تھے، والذی نفسی بیدی، کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھانا یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی۔ والقمر اذا تلاها، اور قسم ہے چاند کی جب کہ وہ سورج کے پیچھے آئے۔ سورج غروب ہوتا ہے نا، تو پہلی رات کا چاند سورج کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ سورج غروب ہونے کے بعد پہلی رات کا چاند کیا ہوتا ہے؟ طلوع ہوتا ہے۔ سورج غروب ہوتا ہے تو پہلی رات کا چاند سورج غروب ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ طلوع ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح چاند جو ہے وہ سورج غروب ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ طلوع ہوتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہزاروں سال کا عرصہ گزر گیا بھائیوں، اللہ کے حکم سے سورج بھی اللہ کی مخلوق کو روشنی فراہم کر رہا ہے، اور چاند بھی اللہ کی مخلوق کو روشنی فراہم کر رہا ہے۔ ہزاروں سال کا عرصہ گزر گیا، چاند اپنے رستے پہ چل رہا ہے، سورج اپنے رستے پہ چل رہا ہے۔ کبھی سورج چاند کا ٹکراؤ نہیں ہوا، ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، اور کبھی سورج چاند کی روشنی ختم نہیں ہوئی جی، اور کبھی سورج اور چاند وقت سے پہلے نہیں آئے، وقت سے بعد نہیں آئے، اپنے وقت پہ آ رہے ہیں۔ اس امت علماء بیان کرتے ہیں کہ چاند کی روشنی سے فصلوں میں پھلوں میں گدا پڑتا ہے، اور سورج کی روشنی سے فصلیں فروٹ جو ہے پھل وہ پکتے ہیں۔ سورج بھی اللہ پاک کی توحید کی دلیل ہے، اور چاند بھی اللہ پاک کی توحید کی کیا ہے؟ دلیل ہے۔ ہر شے اللہ پاک کی توحید کی دلیل ہے، یاد رکھیں۔ اللہ پاک نے جو کچھ بھی بنایا ہے اپنے لیے بنایا ہے، اپنی توحید کے لیے بنایا۔ اللہ پاک نے کسی اور کے لیے کچھ بھی نہیں بنایا ہے۔ جو کچھ بنایا اللہ پاک نے اپنے لیے بنایا ہے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ والشمس وضحاها، قسم سورج کی اور اس کی روشنی کی، اور قسم چاند کی جب کہ وہ سورج کے پیچھے چلے۔ والنہار اذا جلاها، اور قسم دن کی جب وہ سورج کو روشن کر دے۔ دن میں روشن سورج کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہوتا ہے، نظر آتا ہے، صاف نظر آتا ہے سورج۔ اور واللیل اذا یغشی، قسم ہے رات کی جب وہ سورج کو ڈھانپ لے۔ رات کیا کرتی ہے؟ سورج کو ڈھانپ لیتی، چھا جاتی ہے، رات کو سورج نظر ہی نہیں آتا۔
والسماء وما بناها، اور قسم ہے آسمان کی اور قسم ہے اس کی جس نے آسمان کو بنایا، سبحان اللہ، والارض وما طحاها، قسم ہے زمین کی اور قسم ہے اس کی جس نے زمین کو بچھایا، ونفس وما سواها، اور قسم ہے نفس کی اور جس نے نفس کو درست بنایا۔ یہ اتنی قسمیں کھا کے اللہ پاک فرما رہے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ پاک نے انسان کے نفس میں جی اس کی بدی کو بھی ڈال دیا اور نیکی کو بھی ڈال دیا۔ اللہ پاک نے بتلا دیا ہر انسان کو کہ یہ بدی ہے، یہ نیکی ہے، تجھے اختیار ہے، تیرا دل کرے بدی کر، تیرا دل کرے نیکی کر، تیرا دل کرے شرک کر، بدعت کر، اور تیرا دل کرے توحید و سنت والا بن جا۔ کسی کا دل کرے اللہ سے مانگے اور کسی کا دل کرے نبیوں ولیوں سے مانگے، اللہ نے اختیار دیا ہے۔ جو چاہے اللہ کو سجدہ کرے اور جو چاہے اللہ کے علاوہ قبروں والوں کو سجدہ کرے، جو چاہے اللہ کے نام کی نظر نیازیں دے، جو چاہے قبروں والوں کے نام کی نظر نیازیں دے جی، اور جو چاہے اللہ کے گھر کا طواف کرے، جو چاہے قبروں کا طواف کرے، جو چاہے حجر اسود کو چومے، جو چاہے قبروں کو چومے، جو چاہے اللہ کو دل میں لائے، جو چاہے بابے کو دل میں لائے، اپنی اپنی مرضی اللہ نے اختیار دیا ہے۔ چاہے اللہ کو دل میں لائے، چاہے فوت شدہ بابے کو دل میں لائے، یہ اپنی مرضی ہے۔ جن کے عمل کے پوچھا جائے گا، ہاں جی حساب ہوگا باقاعدہ، مشرک سے بھی حساب ہوگا اور بزرگ سے بابے سے ہی پوچھا جائے گا۔ مشرک سے پوچھا جائے گا تو نے فلاں بزرگ فلاں بابے کے مزار پہ جا کے کیوں شرک کیا، بول بتلا جواب دے۔ اور بزرگ سے بابے سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اس کو کہا تھا میری قبر کے آگے شرک کرنا، میری قبر پہ آ کے اس نیت سے سلام کرنا کہ بابا میرا سلام قبول کروا دے گا یا بابے کی وجہ سے میرا سلام قبول ہو جائے گا، تو نے کہا تھا؟ تو بابا کہے گا اللہ پاک نہ میں نے کسی کو کہا کہ میری قبر پہ آ کے شرک کرنا، اور نہ میں نے یہ کسی کو کہا کہ غلط نیت سے آ کے میری قبر پہ مجھ کو سلام کرنا، میں نے کسی کو کچھ نہیں کہا، نہ مجھ کو پتا کہ کون میری قبر پہ آیا کون نہیں آیا، کس نے شرک کیا کس نے غلط نیت سے سلام کیا۔ بابا بزرگ بچ جائے گا، مشرک پکڑا جائے گا۔ یہ ہو رہا ہے قبروں پہ، جو جا رہے ہیں نا اسی طرح سے جا رہے ہیں اللہ کا نام چھوڑ کے، شرک ہو رہا ہے قبروں پہ۔ یاد رکھو شرک مزار پہ ہو، شرک مسجد میں ہو، شرک گھر میں ہو، جہاں بھی شرک ہو وہاں اللہ کی رحمت نہیں برستی، لعنت برستی۔ یاد رکھو ہاں کہیں بھی ہو شرک، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سے بڑا گناہ اور ہے ہی کوئی نہیں۔ جہاں شرک ہوگا وہاں رحمت نہیں برسے گی، اور جس مسجد میں جس جگہ شرک نہیں ہوگا وہاں اللہ کی رحمت برسے گی، سبحان اللہ، وہاں اللہ کی رحمت برسے گی۔ مسجدوں میں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، جن مسجدوں میں شرک نہیں ہوتا ان مسجدوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ مسجد کو معمولی ہے گا، یہ اللہ کا گھر ہے، کس کا گھر ہے؟ یہ اللہ کا گھر، کروڑوں گھر بھی اس گھر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اللہ کا گھر ہے، یہ شان والا گھر ہے۔ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ، مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، مسجدوں میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو کس کو پکارو؟ مسجدوں میں اللہ کو پکارو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر سے تشریف لاتے تھے نا سفر کر کے، تو پہلے گھر نہیں جاتے تھے، اپنے مسجد میں آتے تھے، پہلے مسجد میں تشریف لاتے تھے، اور جب بارش آتی آندھی آتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کو چھوڑ کے اللہ کے گھر مسجد میں آتے تھے، دعا مانگتے تھے کہ اللہ کے اس میں عذاب ہے تو عذاب سے محفوظ فرما۔ اب مشرک کیا کر رہا ہے؟ اللہ کے گھروں کو چھوڑ کے جو رنگ علی سرکار بابا کھنگ شاہ اس کے مزار پہ جا رہا ہے، جا کے کہہ رہا ہے جی میں لج پالاں دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے، یہ ہو رہا ہے۔ یہ صاف دینا پینا، اللہ پاک نے اختیار دیا ہے، جو مرضی کوئی شرک کرے کوئی بدعت کرے، جی کوئی توحید کو قبول کرے سنت کو قبول، یہاں اختیار دیا اللہ پاک نے، جو مرضی کرو، لیکن دین کی رحمت کے ساتھ دینا پڑے گا۔ کیوں شرک کیا، کیوں بدعت کی؟ جی توحید والوں کو اللہ انعام دے گا، سنت والوں کو انعام دے گا، مشرک بدعتی پکڑے جائیں گے، کوئی نہیں چھڑائے گا۔ یاد رکھنا کوئی بابا نہیں چھڑائے گا، کوئی نبی نہیں چھڑائے گا، ولی نہیں چھڑائے گا، کوئی نہیں چھڑائے گا۔
اگر وہ چھوٹے گا تو اللہ کی کرم سے ہی چھوٹے گا، اللہ کی مرضی سے ہی چھوٹے گا۔ نبی ولی شفاعت کریں گے لیکن اپنی مرضی سے نہیں، کس کی مرضی شفاعت کریں گے؟ اللہ کی مرضی سے۔ ہاں، اللہ حکم دے گا، اذن دے گا، جس کے حق میں اذن دے گا اس کے حق میں شفاعت کی جائے گی، کوئی تکے شاہی نہیں وہاں چلے گا۔ قد افلح من زکاہا، تحقیق فلاح پائی اس نے جس نے اپنے آپ کا تزکیہ کر لیا، دل کو صاف کر لیا، جس نے کفر سے، شرک سے، بدعت سے، رسول اللہ خرافات اور فخر، غرور، تکبر، بول، حسد، اناد، کینے سے جس نے اپنے دل کو صاف کر لیا، اس نے کیا پائی؟ فلاح پائی، اس نے فلاح پائی۔ وقد خواب من دساہا، اور برباد ہو گیا وہ جس نے اپنے آپ کو گناہوں میں دھسا دیا، پھنسا دیا۔ گناہوں میں پھنس جاتا ہے آدمی، شرک والے گناہ پھنس جاتا ہے، پھر نکلتے ہی نہیں، بڑا مشکل ہے نکلنا شرک والے گناہ سے، بدعت والے گناہ سے۔ جی سود خور سود خوری کرتا ہے، گناہ سمجھتا ہے سود کو، شرابی شراب پیتے گناہ سمجھ کے پیتا ہے، زانی زنا کرتے گناہ سمجھ کے کرتا ہے۔ زانی کو، شرابی، سود خور کو توبہ کی توفیق مل سکتی ہے، مل جاتی ہے، لیکن مشرک کو، بدعتی کو توبہ کی توفیق بڑی مشکل ملتی ہے۔ کیوں؟ وہ اس کو ثواب سمجھ کے کرتا ہے، شرک کو، بدعت کو ثواب سمجھ خوش ہو کے کرتا ہے، اس لیے شرک اور بدعت سے نکلنا بڑا مشکل ہے۔ اور ایک عورتوں والا جال جو ہے وہ اس میں پھنس جائے، اس میں سے بھی نکلنا بڑا مشکل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا النساء حبائل الشیطان، کہ عورتیں شیطان کا جال ہیں، جال شیطان کا عورتیں۔ جس طرح جال سے مچھلی پکڑی جاتی ہیں نا، تو مچھلی جو پھنس جائے جال میں وہ نکلتی ہے، جو عورتوں والے جال میں پھنس گئے اس میں نکلنا بڑا مشکل ہے۔ ہاں اللہ پائے کسی کو کٹ لے پھر نکل جاتا ہے، ورنہ نکلنا بڑا مشکل ہے۔ اس سے ہی بچو، شرک سے بچو، بدعت سے بچو، عورتوں والے جال سے بچو، اللہ پاک کی ہر نافرمانی بغاوت سے بچو۔ تو اللہ پاک فرما رہے برباد ہو گیا وہ جس نے اپنے آپ کو گناہوں میں پھنسا دیا، دھنسا دیا۔ کذبت ثمود بتقواہا، یہ دے پھنسے، یہ لوگ پھنسے گناہوں میں، شرک کفر کے گناہوں میں یہ پھنسے لوگ۔ کون؟ کذبت ثمود بتقواہا، تکذیب کی سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے، یہ پھنسے ہیں لوگ۔ یہ سمود جو ہے نا، یہ قوم سمود کے بڑے کا نام ہے، وہ بڑا تھا قوم سمود کا، تو اس لیے ان کو قوم سمود کہا جاتا ہے۔ تو قوم سمود جو تھی یہ مدینے سے 900,000 میل کے فاصلے پہ شام کی طرف، جو شام کو رستہ جاتا تھا نا مدینے سے، تو 900,000 میل کے فاصلے پہ یہ ملک شام کی طرف یہ آباد تھی، اور ان کا سب سے بڑا شہر جو تھا وہ ہجر تھا۔ جی ہجر نامی شہر، وہاں یہ رہتے تھے، سب سے بڑا شہر ان کا وہی یہ ہجر شہر تھا۔ تو یہ بڑے خوشحال لوگ تھے، کھاتے پیتے لوگ تھے، بڑے طاقتور لوگ تھے، بڑے ان کے باغات، کھیتیاں، چشمے، نہریں، بڑا کچھ اللہ نے ان کو دیا تھا۔ جی لیکن یہ اتنے یہ پتھروں میں، پیچھے آپ نے پڑھا ہے کہ پتھروں کو تراش کے کیا بناتے تھے؟ پتھروں میں گھر بناتے تھے، یعنی اتنے ہی طاقتور لوگ تھے، لیکن کافر تھے، مشرک تھے۔ اللہ پاک نے صالح علیہ السلام کو ان کو رسول بنا کے بھیجا، تو صالح علیہ السلام نے ان کو کفر شرک سے روک کر اللہ پاک کی توحید کی دعوت دی۔ تو انہوں نے کہا کہ اے صالح پھر آپ ہم ایمان لائیں گے، یہ خشک پہاڑ میں سے نا ایک حاملہ گابن اونٹنی نکلے، پھر ہمارے سامنے بچہ چڑھے، پھر ہمیں لائیں۔ ان کا ذہن تھا نہ خشک پہاڑ پٹے، ہاں جی، نہ حاملہ اونٹنی نکلے، نہ بچہ چڑھے، نہ ہم ایمان لائیں۔ اس کا مقصد یہ تھا۔ تو اللہ صالح علیہ السلام نے دعا مانگی، تو ان کے دیکھتے دیکھتے پہاڑ پھٹتا ہے، پہاڑ میں سے گابن حاملہ اونٹنی نکلتی ہے، ان کے سامنے بچہ جنتی ہے جی۔ تو کچھ تھوڑے لوگ ایمان لائے، باقی سب نے کہے کہ یہ جادو ہے جی، یہ جادو ہے بھائی مانو، تم تو کہہ رہے ہو، تمہارا مطلوبہ بولنا جو ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے کہ جادو ہے یہ۔ تھوڑے لوگ ایمان لائے۔ جو اونٹنی تھی وہ بڑی عجیب الخلقت تھی، بڑی ڈول ڈال کدو کامت زامت، بڑی تکڑی موٹی تازی ہے جی۔ تو جدھر بھی وہ جاتی تھی، چھوٹے جانور سے دوڑ ڈر کے بھاگ جاتے تھے جانور، جدھر جاتی سارا چارہ کھا گئی، سارا پانی پی گئی چشموں کا، پھر دودھ بڑا دیتی تھی، جو مرضی دودھ نکالے، جس کی مرضی دودھ نکالے، دودھ بڑا کھاتی بہت تھی،
اور دودھ بھی بڑا دیتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو قوم کے جانور وہ مرنے لگے بھوکے پیاسے، تنگ آ گئی قوم۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ ایک دن قوم کے جانور چریں گے، پانی پئیں گے چشموں سے، اور ایک دن یہ اونٹنی چرے گی اور چشموں سے پانی پیے گی۔ اللہ بھائی یہاں فرما رہے ہیں کہ اذن باس اشقاہا، کہ جب کہ اٹھ کھڑا ہوا ان کا بدبخت، اس قوم کا بدبخت اونٹنیوں کو قتل کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ کدار نامی ایک بدماش تھا، گنڈا جو شہر کے اندر، تو اس نے اونٹنیوں کو قتل کرنے کا انہیں ارادہ کر لیا۔ تو اللہ پاک فرما رہے فقال لهم رسول اللہ، پس کہا ان کو اللہ کے رسول نے، یعنی سمود قوم سمود کو اللہ کے رسول صالح علیہ السلام نے کہا کہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ اونٹنی اور بھی ہیں، یہ کس کی اونٹنی ہے؟ اللہ کی۔ سقیاہا، اس کی پانی پینے کی باری مقرر ہے، دیکھنا کو مزاح مت نہ کرنا، مارے جاؤ گے۔ یہاں اللہ پاک نے کیا کہا اونٹنی کو؟ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی۔ جس طرح سب گھر اللہ کے مسجدیں یہ اللہ کے گھر ہیں، اور بیت اللہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ بیت اللہ۔ سب گھر اللہ کے ہیں، لیکن بیت اللہ جو ہے وہ مخصوص اللہ کا گھر ہے، شان والا گھر ہے۔ اسی طرح سب اونٹنی اللہ نے بنائی ہیں، لیکن یہ جو اونٹنی ہے مخصوص اونٹنی ہے جی، یہ خاص اونٹنی ہے صالح علیہ السلام کی دعا سے جو اللہ پاک نے پیدا فرمائی پتھر سے۔ تو یہ جو تھا نا کدار نامی بدماش جی، اس شہر کے اندر پیچھے اپنے 19ویں پارے میں پڑھے، یہ 9 تھے، 9 بدماش۔ ایک یہ تھا کدار، یہ سب سے بڑا، ان کے 8 ساتھی اور تھے۔ تو یہ شہر میں نا پیڑے ہی کام کرتے تھے، پٹھا کام کرنا، پیڑا، برے کام، برے لوگ تھے یہ۔ تو ایک عورت کے کہنے سے، اس دور کی فحشہ عورت تھی، بدکار، اس نے اس کدار کو کہا کہ صالح علیہ السلام جو اونٹنی ہے نا، اس کو قتل کر دے، یہ لوگ ہمارے جانور بھوکے مر رہے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں مل رہا، پیاسے مرے، سارا پانی پی جاتی ہے، چارہ چل جاتی ہے، اس کو قتل کر۔ تو صالح علیہ السلام کی اونٹنی بھی ایک عورت کی وجہ سے قتل ہوئی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک عورت کی وجہ سے شہید کیا گیا، یاد رکھیں۔ تو یہ جو تھے گنڈے مشتندے 8-9، تو یہ انہوں نے اونٹنی کے جو ہے پونچے کاٹ دی، پھر اونٹنی کے گوشت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے گھروں میں لے گئے، پکایا، کھایا جی۔ صالح علیہ السلام کا انہوں نے مذاق اڑایا۔ تو صالح علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے کرو، تم تمتعوا فی دارکم 3 ایام، اپنے گھروں میں 3 دن فائدہ اٹھا لو، بس 3 دن ہے تمہارے پاس، کھاؤ پی لو، جو کرنا ہے کر لو۔ اس کے بعد 3 دن کے بعد پھر عذاب آ جائے گا اللہ کا، اور پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے، دوسرے دن تمہارے چہرے سرخ ہو جائیں گے، تیسرے دن تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، پھر چوتھے دن اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ایسے ہوا، پہلے دن ان کے چہرے زرد ہو گئے، جب ایک کدار کے جس کے نام ساتھ اور سے گنڈے مشتنے، ان کے بھی چہرے زرد ہوئے، ان کو صالح علیہ السلام غصہ چڑھ گیا کہ صالح علیہ السلام کی وجہ سے ہمارے چہرے زرد ہوئے ہیں۔ تو جس طرح ہم نے اونٹنی کو قتل کیا ہے نا، عذاب آنے سے پہلے صالح کو بھی قتل کرو، صالح کو بھی قتل کرو، جیسے اونٹنی کو قتل کیا عذاب آنے سے پہلے، ابھی 3 دن عذاب میں، تو اس کو بھی قتل کرو صالح کو۔ تو یہ رات کو نا صالح علیہ السلام کے گھر پہ حملہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ 8-9 گنڈے جو تھے شہر میں ہے جی۔ تو راستے میں جا رہے ہیں، اللہ پاک نے راستے میں مار دیا ان کو۔ آؤ اگے، ہے نا اللہ تڑے کا پکا، اللہ تڑے کا پکا ہے، آنے نہیں دیا وہاں تک، سب کو مار دیا۔ صبح کو دیکھا جب قوم نے وہ گنڈے مرے پڑے ہیں جی، قوم کو بھی صالح علیہ السلام غصہ چڑھ گیا، صالح علیہ السلام کی وجہ سے مرے ہیں۔ تو قوم حملہ آور ہوئی صالح علیہ السلام پہ۔ صالح علیہ السلام کے ساتھ بھی آدمی تھے، مسلمان کافی تھے جی۔ تو لڑائی ہوتے ہوتے بچ کی لڑائی نہیں ہوئی، تو فیصلہ یہ ہوا کہ صالح علیہ السلام اور صالح سے جو ایمان والے یہ باہر چلے جائیں، شہر چھوڑ دو، انہوں نے شہر چھوڑ دیا۔ پھر دوسرا دن آیا، ان کے چہرے سرخ ہو گئے، تیسرے دن سیاہ ہو گئے، تو سیاہ چہرے ہو گئے، پھر کبھی اب کچھ ہوگا، پہلے تو نہیں مرنے، زردوں سے سیاہ ہو کالے، پھر گھبرا گئے، یہ کچھ نہ کچھ ہونا ہے۔ یہ پھر جو ان کے پتھروں میں تھے نا مکان پہاڑوں میں، ان میں چھپ گئے آگے۔ ان کا ذہن تھا یہاں بارش آئے گی، نہ اوڑے آئے گی یہاں ہے جی، نہ پتھر برس سکتا ہے، نہ بجلی آ سکتی ہے، نہ کوئی ہوا، نہ کچھ بھی نہیں، یہ محفوظ پہاڑ ہے، یہ ان کو کون ہلا سکتا ہے۔ ہاں، پھر اوپر سے جبریل علیہ السلام نے چیخ ماری اور نیچے سے زلزلہ آیا، زلزلہ وہ پہاڑوں کو بھی ہلا دیتا ہے، اور ساری زمین کو نہیں ہلا دیتا وہ۔ یہ کیا ہوا ہے بالا کوٹ میں،
آپ نے دیکھا ہی ہے، بڑے بڑے مکال بلڈگار توڑ مروڑ کے اللہ رکھ دی، بیم بڑے بڑے تباہ و برباد کر دیے، نیچے سے زلزلہ اوپر چیخ ہماری۔ تو یہ اللہ کا قرآن ہم کو بتا رہا ہے کہ فَكَذَّبُوهُ، ہاں ان سمودیوں نے صالح علیہ السلام کی تکذیب کی، فَعَقَرُوهَا، اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے، پھر کیا ہوا، فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، ڈال لی اللہ ان پہ ان کے رب نے ہلاکت ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ پاک نے قوم سمود کو کیا کر دیا، ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ فَسَوَّاهَا، ہلاک بھی ایسا کیا کہ بوڑھوں کو، نوجوان عورتوں بچوں کو زمین کے برابر کر دیا، مار مار کے زمین کے برابر کر دیا۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور نہیں ڈرتا اللہ اس کے انجام سے، یعنی صالح علیہ السلام کی قوم کی تباہی جو ہوئی، ہلاکت ہوئی ہے، اس کے انجام سے اللہ پاک کو کوئی ڈر نہیں تھا۔ جس طرح کوئی آدمی کسی آدمی کو مارے نا، پھر مارنے والا آدمی ڈرتا ہے کہ بدلہ لیا جائے گا مجھ سے، انتقام لیا جائے گا مجھ سے۔ ہاں اللہ پاک اجتماعی طور پہ بھی مارتا ہے کہ نا، انفرادی طور پہ مار، لیکن اللہ پاک کو کسی بدلے کا، کسی انتقام کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ پوری دنیا مخلوق بھی اکٹھی ہو کے اللہ کا ذرہ برابر بھی نقصان نہیں کر سکتی، کوئی ڈر نہیں اللہ پاک کسی کو، اس کا کوئی خوف نہیں۔ اور اگر اللہ چاہے پوری مخلوق ایک سیکنڈ سے پہلے تباہ و برباد کرتے۔ ان القوت للہ جمیع، سب طاقتیں کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس۔ ان العزت للہ جمیع، سب عزتیں کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس۔ بل للہ الامر جمیع، 14 تب کوئی کائنات میں سارے آرڈر کس کے چلتے ہیں؟ اللہ کے۔ اللہ کے چلتے۔ کل للہ الشفاعۃ جمیع، محبوب کہہ دو سب شفاعتوں اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اللہ کے پاس ہے۔ بھائیو یہ قرآن سلسلہ چل رہا ہے، الحمدللہ صورتیں آ گئی ہم چھوٹی چھوٹی، اب پابندی کریں ہیں جی، غیر حاضری نہ کریں، پتہ نہیں پھر نصیب ہوگا کیا ہوگا، کہ 2 ماہ پڑے ہیں جی، رمضان کے بعد جو اللہ کو منظور ہوگا پھر شروع ہوگا یا نہیں ہوگا، جو اللہ کو منظور ہوگا۔ تو اب جو ہے یہ آخری سب جا رہے ہیں، آخری صورتیں جا رہے ہیں، تو ان کے اندر غیر حاضری نہ کریں، بلکہ اپنے ساتھیوں کو لائیں، اپنے بچوں کو لائیں۔ آدمی ساری زندگی کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے، آخر میں خاتمہ کلمے پہ ہو جاتا ہے، اسلام پہ سارا کفر اللہ مٹا دیتا ہے۔ چلو ہماری غیر حاضری ہوئی ہے، نہیں آئے وہ آخر میں ہی شامل ہو جاؤ تاکہ اللہ سے مانگنے والے بن جائے۔ اس لیے پیچھے نہیں رہنا، سب ساتھیوں نے آنا ہے، یہ 2-3 ہفتے لگیں گے انشاءاللہ، اللہ کا قرآن پورا ہو جائے گا۔ اللہ پاک نے ہم کو نیکی کی توفیق دی ہے، جی سمجھنے سمجھانے کی الحمدللہ۔ اور بھی بس تو پہلے تو قرآن کے درس ہوتے ہی نہیں، اگر ہوتے بھی ہیں وہ بس برائے نام ہی، جی کوئی ناراض نہ ہو جائے، کوئی روٹ نہ جائے، بس اتنا چھٹنی پڑ جائے، جی تو اس طرح مولوی جو بچا کے چلتا ہے بیچارہ، جی اللہ پہ ایمان نہیں ہے مولوی کا، ابھی مسجد چھوٹ گئی، اللہ تو ہے جو کتوں بلوں کو رزق دے رہا ہوں، مجھے رزق نہیں دے گا، مجھے روٹی نہیں دے گا، وہ مسجد میں رزق ہے، رزق کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ لوگ مسجدوں میں نہیں ہیں، جو مولوی نہیں مسجد میں وہ رزق نہیں کھا رہے، اللہ پہ یقین رکھنا چاہیے، رزق کا من السماء رزق اللہ جی، تو مولوی کا ایمان نہیں ہے بس جی، بچے ہو گئی میں جو مولوی کا ایمان ہے، لوگوں کا ایمان ہوگا، ایمان پکے کرو کہ رزق کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ عزت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ خوشحالی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس خوشحالی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ مرادیں کون پوری کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ آسیں کون پوری کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ ہر شے کون عطا کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ عیدہ بناؤ، ہر شے کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ وجود کا مال تک کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ کوئی کچھ نہیں دے سکتا، جو بھی دیتا ہے کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ سب اللہ کے فقیر ہے، سب اللہ کے محتاج ہے، اللہ کسی کا فقیر نہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب کے کام اللہ کے بغیر نہیں چل سکتے، اور اللہ کا کام سب کے بغیر چل رہا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ صمد ہے، بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، اللہ کی سب کو ضرورت ہے۔ بناؤ کیتے اپنے قرآن کے مطابق، اور پھر قرآن کے مطابق عمل کرو، انشاءاللہ موت نہیں آئے گی، اس کا رزلٹ انشاءاللہ، اس کا اجر دنیا میں اللہ نصیب فرمائے گا۔ یہ قرآن ہے، جو مولی کتاب ہے، یہ کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی۔ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، سچا سچا کلام ہے۔ کروڑوں کتابیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کروڑوں کتابیں اس کا مقابلہ نہیں کر۔ مولوی بدبخت اس کو چھوڑ گئے، ظالم ہیں، کئی چھوڑ کے کتابیں پڑھ رہے ہیں بزرگوں کی، کئی چھوڑ کے میلے اس والی کرا رہے ہیں، کئی قبروں کے ساتھ منسلک ہو گئے، کئی باپوں کے ساتھ بھی اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ بات اس قرآن سے بنے گی، او بھائیو، بات قرآن سے بنے گی۔ شفاعت والی کتاب ہے یہ قرآن، جی ایسا شفیع ہے جس کی شفاعت قبول ہے، یہ ایسا چگڑالو ہے جس کا چگڑا قبول ہے۔ کوئی کتاب شفاعت نہیں کرے گی۔
جی قرآن صفات کرے گا. کوئی کتاب قرآن سے، قرآن سب کتابوں سے اعلیٰ ہے میرے بھائی. قرآن سب کتاب. 25ویں پارے آپ نے پڑھا ہے وسوف تسألون. کسی کتاب کے بارے میں نہیں سوال، قرآن کے بارے میں سوال ہوتا ہے. جڑنا چاہیے کہ نا قرآن سے؟ بولو سارے. جڑنا چاہیے کہ نا؟ دل سے جڑو، پھر خوش ہو کے جڑو. انشاءاللہ اللہ خوش ہو کے تم کو دونوں جہنم میں قبول کر لے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها. قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی. والقمر اذا تلاها. قمر قسم ہے چاند کی جب اس کے پیچھے چلے. سورج کے پیچھے چلے. والنہار اذا جلاها. قسم ہے دن کی جب کہ وہ سورج کو روشن کر دے. واللیل اذا یغشی. اور قسم ہے رات کی جب کو اس سورج پہ چھا جائے، ڈھانپ لے سورج کو. والسماء وما بنى. اور قسم ہے آسمان کی. وما بنى. اور جس نے آسمان کو بنایا. والارض وما طحاها. اور قسم ہے زمین کی اور اس کی جس نے زمین کو بچھایا. ونفس وما سواها. اور قسم ہے نفس کی اور جس نے نفس کو درست بنایا. فالهمها فجورها وتقواها. اللہ پاک نے انسان کے دل میں اس کی نیکی کو بھی ڈال دیا، اس کی بدی کو بھی ڈال دیا. سمجھا دیا اللہ میرے بندے یہ بدی ہے، نیکی تیرا دل کرے نیکی کر، تیرا دل کرے بدی کر. قد افلح من زکاها. تاکہ فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا. وقد خاب من دساها. اور برباد ہو گیا وہ جس نے اپنے آپ کو گناہوں میں پھنسا دیا. کذبت ثمود بالتکذیب. تکذیب کی ثمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے. انبعث اشقاها. جب کہ اٹھنے کو ہلاک کرنے کے لیے ان کا بدبخت یہی کدار نامی شخص اٹھ کھڑا ہوا. فقال لهم رسول اللہ. فقال ان کے لیے رسول اللہ کے رسول نے اللہ کی اٹھ دی بس کیا اس کی پانی پینے کی باری ہے. فکذبوا. انہوں نے کیا کیا؟ رسول کو تکذیب کی رسول کی. فقروا. اٹھنے کے پاؤں کاٹے. فدمدم علیہم. پر ڈالی اللہ پاک ان پہ ہلاکت ان کے رب نے بذنبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے. فسواها. مار کے اللہ پاک نے کو زمین کے برابر کر دیا. ولا یخاف. وہ نہیں ڈرتا وہ اس کے انجام سے. جزاکم اللہ. اٹھاؤ. سارے ساتھی فجر کی نماز بعد پڑھے بھی خالی صاحب سے ملنا ہے. سب نے 10 منٹ پھر انشاءاللہ صبح ملاقات. انشاءاللہ.